بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، مناظرہ کوہاٹ مولوی ابو ایوب دیوبندی کی جو وہابیوں کا کذاب زمانہ ہے، اس کی جو کوہاٹ کے مناظرہ کے اندر چھترول ہوئی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، نیٹ پر وہ مناظرہ موجود ہے۔ اور مولوی ابو ایوب کذاب زمانہ اس مناظرے کے اندر اپنے موضوع سے بھی ہٹ گیا تھا۔ یہ شکست ہونے کی ابو ایوب کی واضح دلیل ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس کی جو چھترول ہے وہ مولانا محمد اعظم اشرفی حافظہ اللہ نے خوب واضح طور پر نیٹ پر بیان کر دی ہے، وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ایوب دیوبندی نے جو مناظرہ کوہاٹ کے اندر اپنا دعویٰ لکھ کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، درود و سلام پڑھنا، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور یہ باعث اجر ہے۔ یہ انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا تھا۔ آپ خود ان کا اپنا دعویٰ ان کی اپنی زبان سے سماعت فرما لیں۔ اب ہم اپنا جواب دعویٰ وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی منانا، بغیر قیود و التزام کے صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ امور سے آپ کی روح مبارک کو اصال ثواب کرنا باعث و اجر و ثواب ہے، اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ معزز سامعین، آپ نے مولوی ابو ایوب دیوبندی کا کذاب زمانہ کا وہ دعویٰ سن لیا ہے جو انہوں نے مناظرہ کوہاٹ کے اندر تحریر کی شکل میں دیا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا اور درود السلام پڑھنا ہم اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان بیچاروں کا دھوکہ ہے، عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سنی مناظر مولانا اعظم اشرفی صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رشید احمد گند گوئی جو مر کر مٹی ہو گئے، وہ تو فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں کہ میلاد شریف ہر حال میں ناجائز ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے رہے، لیکن ابو ایوب صاحب نے اس کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ دفاع کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو ابو ایوب صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں دفاع تو نہیں کر سکتا، تو اس نے موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف گفتگو کرنے کا رخ کر دیا۔ ہمارے سنی مناظر یہ بار بار کہتے رہے کہ موضوع پر بات کرو، موضوع پر، لیکن یہ بالکل نہیں مانا، کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ میں اگر موضوع پر بات کروں گا تو ضرور بات ہے میری جو ہے نا خوب چھترول ہوگی۔ تو اس نے اپنی دیوبندی دھرم کی عوام کو خوش کرنے کے لیے 2-3 حوالے جات دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ حضرات کرامی وقدر یہ ابو ایوب صاحب کا دعویٰ ہے کہ میلاد شریف کی خوشی میں روزہ رکھنا اور جو ہے نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا ہم اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینا ان کا مقصود ہے۔ میں ابو ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی ایک حدیث پیش کر سکتے ہو؟ کسی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث پیش ابو ایوب صاحب نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ میں قیامت تک ابو ایوب صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے اسی کے مطابق میرا یہ سوال ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا اور نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ باعث اجر ہے. ایک حدیث دکھا سکتے ہیں ابو ایوب صاحب؟ صحابہ کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ تابعین کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ تبع تابعین کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ معتبر مستند مفسرین کے اقوال سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے. ابو ایوب صاحب کے باطل استدلال نہیں چل سکتے، وہ تو کبھی بھی نہیں چلیں گے. اب دوسری جانب چلتے ہیں. میں نے کراچی کے دیوبند مسلک کے مولوی طالوت صاحب، جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی، یہ اس ادارے کے محتمم ہیں، ان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدعت کام ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل ادا کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے. اب آپ خود مولوی طالوت جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی والے کی گفتگو جو میں نے ان کو فون کیا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جامعہ عربیہ تعلیم القرآن جی ہاں کراچی. ہاں اچھا، یہاں کے مفتی صاحب سے ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا. متی اللہ بات کر رہا ہوں، ضلع میوالی پنجاب سے. ہاں اگر اجازت ہو تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں تو اجازت دیں، میں پوچھ لیتا ہوں. اگر مفتی صاحب سے بات کروا لیں تو وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. کون سا مفتی صاحب؟ جامعہ عربیہ کا جو بھی مفتی ہو، جو فتویٰ دیتا ہو، یعنی کہ مہارت رکھتا ہو. کس مسئلے میں کیا ہے؟ میں اجازت ہو تو مسئلہ شیئر کروں. یہ دیکھو میرا موبائل میں وہ شیئر کرنے والا نہیں ہے، تو آپ مسئلہ ایسے زبانی بتاؤ تو میں پھر مفتی صاحب سے بات کر دوں گا، پھر آپ فون کرتے ہیں. مفتی صاحب کا نمبر اگر عنایت فرما دیں یا پھر بات کروا دیں. ابھی تو اس وقت مفتی صاحب نہیں ہے نا، باہر نکلا ہوا ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت جو موجودہ میلاد ہے نا، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، موجودہ میلاد چل رہا ہے نا، جی تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے آج کل کے رواجوں میں ہوتا ہے میلاد قائم کرتے ہیں، یہ بدعات ہے. جی باقی روزہ رکھنا یہ اپنے اپنے مقام پہ، جیسے مہینے میں 3 روزے ہو 4 ہو، ہاں، لیکن اس میلاد کے نسبت سے کوئی معلومات بھی نہیں ہے، نہ ہے. یہ بالکل آپ کسی اور حدیث سے یا بنولیہ ٹاؤن سے کسی بھی، یہ بدعاتوں میں ہوتا ہے. جیسے میلاد کا آپ نے نام لیا نا، جی ہاں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ اس میں ہے کہ بھائی کہ میلاد کے دن روزہ رکھو یا پلان کرو. خوشی تو حضور علیہ السلام کا تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. نہیں یہاں تو نہیں، ہمیں کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. نہیں کہ جیسے کہ میلاد میں روزہ رکھنا، ہاں جی، یا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا صحابہ کرام نے فرمایا. اور بظاہر بات ہے، آپ دیکھو اگر یہ ہوتا تھا تو حرمین شریفین میں سب سے زیادہ میلاد ہوتی، وہاں زیادہ روزے ہوتے تھے. یہ ایک دین کے نام سے خواہشات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری علماء دیوبند کا یہی نظریہ ہے نا، دارالعلوم دیوبند سے لے کر بنوری ٹاؤن کراچی تک؟ ماشاء اللہ آپ تو جانتے ہیں، یہ بالکل دارالعلوم دیوبند کا بس ایسے معلومات کر لیں، یہ نہیں ہے، یہ اس کو رسومات اور بدعات کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت محبت کرنا اور اس کے سنت پہ چلنا، یہ اس کی کیا ہے محبت ہے حضور علیہ سنت. اور اپنے مرضی کرنا پھر نسبت دین کے طرف کرنا نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ہاں، جیسے یہ روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں نہیں اسی دنوں میں یہ بالکل ویسے، یعنی کہ میلاد کی نسبت سے روزہ رکھنا.
میلاد کی نسبت سے روزہ رکھنا، میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا، یہ بدعات میں سے ہے نا؟ ہاں ہاں، اس میں کوئی نہیں ایسے روایت نہیں۔ آپ کا اسم شریف جان سکتا ہوں؟ میں مولانا محمد طالوت میرا نام ہے، میں جو اپنے مدرسے کا نام میرا نمبر لیے نا، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ اچھا 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 اور یہ تو مشہور مسائل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ۔ اب بنوریا ٹاؤن سے معلومات ہے، دارالعلوم کراچی سے بھی، پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے علماء ہیں۔ آپ کا پنجاب کی کون سی جگہ سے؟ ضلع میاں والی سے۔ میاں والی کے علاقے میں تو بڑے بڑے مذاہب، آپ راول پنڈی سے بھی معلومات کرے۔ لیکن کراچی کا تو ایک بہت بڑا نام ہے نا؟ ہاں، کراچی کے علماء کا تو بہت ایک بڑا نام ہے نا؟ ہاں شکر ہے جی کہ کراچی کے علماء۔ اور دوسرا، بہت مشہور آپ کی علماء۔ فراغت کس مدرسہ سے؟ میرا فراغت ہے کیا ہے، مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی سے اچھا میرا اچھا فراغت اچھا ہے۔ اچھا، کیا بات ہے کیا بات ہے جی۔ ہاں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سے، اور وہ ان چیزوں سے اور بدعتوں سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ ویسے حیات النبی کے مسئلے میں تو آپ حیاتیوں کے ساتھ ہیں نا؟ ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا۔ عام علماء دیوبند کے ساتھ ہے جی، جو علماء دیوبند کے مسلک ہیں۔ جی جی، حیات النبی والے مسئلے پر۔ ہاں، حیات النبی تو اللہ تعالی، وہ نبی کا مقام سارے نبی سے اونچا ہے، سارے مخلوق سے اونچا ہے، ایسی امت کہتا ہے۔ یہ مسائل جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اس سے چھیڑ ٹارنا، کسی پر فتوے لگانا کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں زندہ موجود ہیں، اور ادھر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ بالکل اس کے پاس پہنچتا ہے تو ہر وقت حضور علیہ السلام پر سلام پہنچتا ہے، اس کے جیسے آجاتور ہے، اور سنتے بھی ہیں۔ کیا؟ ہاں اور سنتے بھی ہیں۔ ہاں ہاں جی 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 جی، اچھا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ حضرت گرامی و قدر، آپ نے مولوی طالوت دیوبندی صاحب جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی والے کی گفتگو کو سماعت فرما لیا۔ اس مولوی طالوت صاحب نے ابو ایوب کے دعوے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، کہا کہ یہ دیوبندیت نہیں ہے۔ اب دوسری جانب اور میں نے مولوی عبدالحق خان بشیر، جو دیوبند مسئلہ کے امام اہل سنت جو گزرے ہیں، جن کا لقب تھا امام اہل سنت دیو کے، ان کا بیٹا مولوی عبدالحق خان بشیر کو میں نے فون کیا اور یہی سوال پوچھا، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔